السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 31 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر بڑے، ما تنہون عنہ بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا، ما تنہون منع کیا گیا تمہیں، عنہ جن سے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری سیئات، تمہاری برائیاں، اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ اللہ تم سے دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے مدخلاً کریم، اچھا داخل کرنا، بڑی باعزت جگہ، اچھی جگہ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تمہیں چھوٹے چھوٹے جو تمہارے گناہ ہیں ان سے درگزر کرے گا، وہ دور کر دے گا۔ ایک سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، طویل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو جس طرح وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اور اس کے منہ اور ناک کے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اس طرح پھر وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں اور چہرے کے منہ کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے، بازو سے اسی طرح فرمایا جو سر کا مسح کرتا ہے، سر اور کان کے سے ہونے والے گناہ، اور اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں، اور تاکہ آپ نے فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے، یعنی ہر گناہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ یہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، یعنی نیکیوں کے اثر سے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فرمایا سورۃ ہود میں آیت نمبر 114 میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور برائیوں سے مراد یہ بڑے گناہ نہیں ہیں، جو چھوٹے گناہ، یہاں جو چھوٹے گناہ ہیں وہی یعنی کہ نیکیوں سے زائل ہوتے ہیں، جبکہ جو بڑے گناہ ہیں وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، یہ آیت نمبر 116 میں، کہ جو بڑے گناہ ہیں اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا ان یشرک، گناہ کو، ویغفر ما دون ذلک، یا تم اس کو توبہ نہیں کرتے، جب تک تم اس گناہ کی توبہ معافی نہیں مانگتے تو تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بڑے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ یہاں اب صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ پہلے گناہ کیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ پھر دو اقسام ہیں، جنہیں ہم گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ ایسے تمام کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہوں، اور ان پر شرعی حدود کا اطلاق ہو اور سزا مقرر کی گئی ہو، یا لعنت کی گئی ہو، یا جہنم کی وعید جو ہے اس کا حکم کیا گیا ہو، تو ایسے تمام گناہ جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ غیر ارادی طور پر لفظ سے خطائیں، بھول جانا، چھوٹی موٹی نافرمائیاں، یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ لیکن اگر ہم گناہ صغیرہ کو بھی جان بوجھ کر
ڈٹائی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ کریں گے تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم گناہ جو صغیرہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، اگر ان کو بھی اگر بھول کے ہو جائے، لاعلمی میں ہو جائے، غفلت میں ہو جائے، غیر ارادی طور پر ہو جائے، تو ہم انہیں گناہ صغیرہ کہیں گے۔ جب یہی گناہ صغیرہ ہم ارادتاً کریں گے، بے باکی سے، ڈٹائی سے، اور متواتر کرتے رہیں گے، تو یہ پھر گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائیں گے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد کوئی معین نہیں ہے، بعض حدیث مبارکہ میں 3 ہے، بعض میں 7 ہے، بعض میں 10 ہے، اور بعض حدیث میں 15 اور ایک حدیث میں 70 کے قریب ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس پر وعید آئی ہو، سزا مقرر کی گئی ہو، جہنم کی وعید ہو، لعنت کی گئی ہو، تو یہ سب گناہ جو گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ تو پھر فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ رب فرما رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے، بالفرض محال انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا، تو پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے کان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ جو اس بارے میں جو آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمائی، گناہ ہو گیا کہ اب کیا کرے انسان، تذکرہ ہم کر رہے تھے، تو اس بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میں میرے بندو، اگر تم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، یعنی گناہ کا مرتکب ہو گئے ہو، تو فرمایا کہ الی انفسکم لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے، من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تم نے گناہ کر لیا ہے، ہو گیا ہے، تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اب کیا اللہ ایسے معاف کر دیں گے؟ نہیں، ان کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے توبہ۔ توبہ صدقے دل سے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے، صدقے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کرے، چند آنسو بہائے، اگر آنسو نہیں بہا سکتا تو کم از کم رونے والی اپنی شکل بنائے، اور اللہ سے یہ عہد کرے کہ اے اللہ میں پھر ایسا کام نہیں کروں گا، اور یہ بھی کہ جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئے، فوری توبہ کرے۔ فوری توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان، جو اچھے مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ توبہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو گناہ پر اگر ڈٹا رہا، اس پر ہی مر گیا، تو پھر تو کوئی نجات نہیں ہے۔ یا پھر گناہ پر ڈٹا رہا اور موت کے آثار آ گئے سامنے، اور اس وقت توبہ کرتا ہے، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ موت کے آثار آنے سے پہلے اگر کوئی انسان کو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہوں، معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ کی پر صدقے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہ سے بچائے۔ اگر تقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی توفیق آ جانا ہی توبہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، توبہ کی توفیق ہو جانا ہی توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔